بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے ضمیمہ میں ایک تو ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ مشرکین عرب کے لیے کون سا قانون ہے کہ جس کے مطابق انہیں سورہ توبہ میں صرف 4 مہینے کی مہلت دی گئی اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ اگر یہاں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی انہیں کیوں نہیں دوسرے کافروں کی طرح یہ موقع دیا گیا کہ اگر وہ اپنے مذہب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی حکومت کے اندر ایک شہری کے حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا موضوع اسی ضمیمے کے اندر جس پہ میں بات کروں گا وہ ہے غزوہ تبوک۔ دیکھیں، میں نے پہلے فتنہ کے موضوع پہ بات کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا تھا اور مختصراً میں پھر بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول کسی قوم میں آتے ہیں، جیسے حضرت نوح آئے مثلا، تو اس قوم کو مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں، لوگ جٹلا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو نہ اللہ کے رسول کو لشکر لے کر آتے ہیں، کوئی ڈنڈا لے کر آتے ہیں، فوج لے کر آتے ہیں، دلیل سے بات ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف سے بھی ہونا تو یہی چاہیے، لیکن لوگ ستاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، ایمان لانے سے روکتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تک امید ہوتی ہے کہ لوگ اب ایمان لا رہے ہیں، جیسے آپ نچوڑ رہے ہیں نا کوئی مثلا لیمن، تو قطرہ نکلتا رہے، نچوڑنے قطرہ آخری کو نچوڑتے رہے، تو جب تک کوئی ایمان لا رہا ہے تو مہلت ملتی رہتی۔ جب پتہ چلتا ہے کوئی ایمان لانے والا نہیں بلکہ الٹا ایمان کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، جو ایمان لانے والوں کو ستایا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں، تو دوسرے لفظوں میں اب امتحان دینے کی آزادی نہیں ہے، جبراً امتحان سے روکا جا رہا ہے، بدمعاش لوگوں کو امتحان دینے سے روک رہے ہیں۔ تو پھر ایسی حالت میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب ان بدمعاشوں کو کمرہ امتحان سے نکالنا ضروری ہے، ختم کیا جائے انہیں۔ ایمان لانے والے بچائے جائیں گے، اللہ کے رسول، باقی بدمعاشوں کو ختم کیا جائے۔ اب بدمعاشوں کو ختم کرنا ہے تو ایک شکل یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کو کہنے سے لڑیں، لیکن اگر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہ غیب کا پردہ ہٹائے بغیر نہیں لڑ سکتے، یعنی فرشتوں کی اعلانیاں جب تک مدد نہ آئے نہیں لڑ سکتے، تو پھر غیب کا پردہ نہیں ہٹایا جاتا۔ پھر اللہ کے رسول اور ایمان لانے والوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ نکل جائیں، ہجرت کر کے نکل جائیں۔ وہ نکلتے ہیں تو پیچھے قوم پہ عذاب آ جاتا ہے۔ ایک شکل یہ ہے۔ اسی قانون کے مطابق معاملہ ہوا قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، مدین والوں کے ساتھ اور قوم لوط کے ساتھ، اس لیے کہ ایمان لانے کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حجت پوری ہو گئی ہے، بدمعاش ایمان لانے کی اجازت نہیں دے رہے، ستا رہے ہیں، لیکن ایمان لانے والے کافی تعداد میں ہیں، تو پھر ایسی حالت میں اللہ کے رسول اور ایمان لانے والوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائیں، وہاں جا کر اپنی حکومت قائم کریں۔ اللہ کے رسول حکومت کے سربراہ ہوں گے، اللہ کے رسول بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں، تو اللہ کے رسول کی قیادت میں پھر مسلمان ان ظالموں کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو یہاں ان ظالموں کو جو عذاب ملے گا وہ مومنوں کے ہاتھوں ہوگا۔ یہی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا، جو ایمان لانے سے روک رہے تھے، جو امتحان نہیں دے رہے، ان بدمعاشوں کو اٹھا کے کمرہ امتحان سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ ہے، یہ قانون اللہ کا لاگو ہوا کہ آپ کو حکم و ہجرت کریں، مسلمان بھی ہجرت کر کے گئے، وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، وہاں سے ان ظالموں کے خلاف لڑیں اور ان کا خاتمہ کریں، ان کو راستے سے ہٹائیں۔ تو اب جب حجت ان پہ پوری ہوگی، پورا موقع دیا گیا سارا، تو اب واضح پھر اعلان کر دیا گیا 9 ہجری میں حج کے موقع پہ کہ اب وہ مشرک کے جن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی زبان میں ان میں حجت پوری کی، وہ اللہ کے رسول کے خاندان کو گھر تک کو جانتے تھے، کس کے بیٹے ہیں کیا ہیں، اور ان کے اندر اللہ کے رسول نے زندگی گزاری، ان کو دعوت دی، ان کی زبان میں ہر طریقے سمجھایا، اور وہ اب بدمعاشی کر رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کو روک رہے ہیں، تو اب مہلت ختم۔ تو ان کے لیے اب یہ راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اسی
مذہب پہ رہیں اور بدماشیاں کریں اور مسلمانوں کو ایمان لانے سے روکیں، نہیں، انہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انہیں موقع دیا گیا 4 مہینے غور و فکر کر لیں، تو اگر ایمان نہیں لاتے تو یہاں سے نکل کے بھاگ جائیں، اگر یہاں رہے تو انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، قتل یا ایمان، 2 ہی راستے ہیں۔ تو یہ قانون تھا مشرکین عرب کے لیے، صرف، باقی کے لیے نہیں، مشرکین عرب کے لیے۔ ابھی اسی میں ہم نے پڑھا نہیں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے لیے کیا تھا کہ مسلمانوں کو کہا جنگ کریں یہاں تک کہ جزیہ دیں، اپنے مذہب پر ہیں، اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو ویلکم، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، پھر تو معاملہ ہی ختم، لیکن اگر وہ اپنے مذہب پہ، یہودیت عیسائیت پہ رہنا چاہتے ہیں تو جزیہ دے کے رہ سکتے ہیں۔ خیبر میں یہودی اسی طرح رہ رہے تھے، اور عیسائیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، نجران میں عیسائی بھی رہے اسی قانون کے مطابق۔ تو جو مشرکین عرب تھے ان کے لیے یہ قانون نہیں تھا، ان کے لیے عذاب تھا اللہ کی طرف سے، وہ عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگا، فرق صرف یہ تھا۔ اس لیے ان کے لیے کہا کہ انہیں قتل کریں، 4 مہینے گزر جائیں تو انہیں قتل کریں، جہاں پائیں ان کے لیے گھات میں بیٹھو، یہاں اب اجازت نہیں دی جائے گی انہیں رہنے کی، اس لیے کہ ان کو پورا موقع دیا گیا امتحان کا اور اجازت دی گئی، آزادی دی گئی، لیکن یہ نہ خود گویا کہ امتحان دینا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، تو اب انہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب یہی معاملہ دیکھیں آگے کہ جب خلفائے راشدین کے دور میں ایران فتح ہوا تو وہاں بھی مشرک ہی تھے نا، تو ان کو آزادی دی گئی کہ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو مسلمانوں کے، مسلمان ہیں، بھائی ہیں، مکمل حقوق انہیں ملیں گے، اور اگر اپنے دین پہ رہنا چاہتے ہیں رہے ان میں سے، اپنے دین پہ بھی رہے۔ عیسائی مصر، شام سب فتح ہوا، یہاں عیسائی تھے، ان کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر وہ اپنے دین پہ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی، ان کے جان مال ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی، ان کے جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پہ ہوگی، گویا کہ انہیں مذہبی آزادی ہوگی۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ وہ مانتے نہیں تھے ہم شرک کرتے ہیں، لیکن مشرک تو باقاعدہ اعلانیہ کر رہے تھے۔ تو اسی طرح جتنے بھی علاقے فتح ہوئے بعد میں، وہاں بھی یہی قانون لاگو ہوا کہ وہ اگر اپنے مذہب پہ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں۔ تو یہ جو قانون تھا نا جی، یہ صرف مشرکین عرب کے لیے تھا۔ حالانکہ میں نے کہا نا ایرانی بھی تو مشرک تھے، پھر اور علاقے فتح ہوئے وہاں بھی مشرک قومیں تھیں، تو ان کو تو نہیں کہا گیا کہ جو مشرک ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف مشرکین عرب، جزیرۃ العرب، موجودہ سعودیہ کا یہ علاقہ، یمن، یہ سارا علاقہ جو ہے نا جزیرہ نما عرب، اس کے اندر جو مشرک تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان میں سمجھایا، ان کی زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود انہیں دعوت دی، انہوں نے قریب سے سارا کوئی دیکھا، اب ان کے لیے کوئی عذر نہیں تھا، ان پہ حجت پوری ہو چکی تھی، اور یا تو آسمانی عذاب آتا اللہ کے قانون کے مطابق، تو آسمانی عذاب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مسلمان کافی تعداد میں تھے، لڑ سکتے تھے، تو پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان سے جنگ کریں، اللہ ان کے ذریعے تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، اور مومنوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے سینے جن کو یہ ستاتے رہے ہیں، اذیتیں دیتے رہے۔ تو یہ اللہ قانون وہ عام مشرکوں کے لیے الگ ہے، جزیرۃ العرب مشرکوں کے الگ ہے۔ یہاں لوگ جو گھپلا کرتے ہیں، اس چیز کو نہیں جانتے، وہ ایسی آیتیں پڑھ کر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی یہ مشرک ملیں انہیں قتل کرو، تو یہ اس وقت ان مشرکوں کے لیے ہے۔ اب دنیا میں جہاں بھی کہیں مسلمان اگر فتح کریں گے کوئی علاقہ تو وہی قانون ہوگا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بنتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں تو اپنے دین پہ رہ سکتے ہیں، شہری حقوق سارے انہیں حاصل ہوں گے۔ دیکھیں جب اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کفر کی، امتحان تو ہو رہا ہے نا دنیا، کفر کی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے نہیں جی ہم کسی کو کفر نہیں کرنے دیں گے؟ اگر اللہ نے کفر سے روکنا ہے تو اللہ اجازت ہی نہ دے، اللہ مار دے نا، کافر کے بچے ہی نہ پیدا ہوں، جو بچہ پیدا ہو مر جائے۔ تو اللہ نے جب اجازت دی ہوئی ہے کافروں کے ہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں، صحت مل رہی ہے، آکسیجن مل رہی ہے، ہوا انہیں مل رہی ہے، بادل برس رہے ہیں، ان کی زمینوں پہ سارا اللہ ہی دے رہا ہے نا، تو اللہ نے اجازت دی ہوئی، امتحان دے رہے ہیں۔ تو آج آ کر کو کہتا ہے جی ہم تو کافروں کو قتل کریں گے، اس کا مطلب تم بدماش بن کر لوگوں کو امتحان سے روک رہے ہو۔ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور تم کہہ رہے ہو ہم امتحان نہیں دینے دیں گے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کمرہ امتحان میں امتحان ہو رہا ہو اور کوئی بدماش آ کے الٹ پلٹ کر دے، ٹیبلیں اٹھا کے پھینک دے، پیپر چھین لے، قلم چھین لے، جی ہم امتحان نہیں دینے دیں گے۔ تو
تو یہ کام اگر کوئی کافر کرے تو وہ بھی بدماشی ہے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، جو جس طرح قوم نوح کر رہی تھی، قوم عاد سمود اور مشرکین مکہ کر رہے تھے، اور اگر کوئی مسلمان آ کے کرے تو یہ بھی اجازت نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح جبر ہے نا، وہ جبر نہیں ہوگا۔ جب تک کسی کی زندگی ہے، اللہ نے جو دی ہے دنیا میں ہر شخص کو، اسے اس وقت تک آزادی ہے، اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے کہ جس مذہب کو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے، جس مذہب پہ عمل کرنا چاہتا ہے کرے، اس سے یہ آزادی دی جائے گی، اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آزادی کا تحفظ کرے۔ اسلامی حکومت کے اندر کسی مشرک کو پہ جبر نہیں ہونا چاہیے کہ اسے بت پرستی سے روکا جا رہا ہے زبردستی، یا کسی کو اور جو بھی کسی کا مذہب ہے آگ پرستی ہے تو اس سے روکا جا رہا ہے، نہیں، یہ آزادی ہوگی۔ ہم دعوت دیں گے دلیل سے، عقل و فطرت کے دلائل سے سمجھائیں گے، آزادی کے ساتھ۔ اگر کوئی اپنی عقل سے استعمال کرتے ہوئے آزادی کے ساتھ ہمارا دین قبول کرتا ہے تو ویلکم، ہمارا بھائی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا اور ہم نے سمجھا دیا، دعوت پہنچا دی، تو اللہ کے ہاں جا کر وہ عذر نہیں کر سکے گا کہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا۔ یہ ہے جو اصل اسلام کا قانون ہے۔ اب ہے دوسرا موضوع اسی کے اندر، غزوہ ہے تبوک۔ تو غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، اور آپ کو خبریں مل رہی تھیں، رپورٹیں ایسی آ رہی تھیں کہ رومی، کیسر اور شام کے یہ علاقے سارے جو عیسائی تھے، عرب تھے عیسائی، ان کو ساتھ ملا کر مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو مسلسل یہ رپورٹیں آ رہی تھیں، اور مسلمان ہر وقت اس طرح وہ اندیشے میں تھے کہیں اچانک پتہ جی حملہ نہ ہو جائے، آج ہونے والا ہے، کل ہونے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ وہ قبل اس کے کہ وہ آئے حملہ کرنے، ہم آگے بڑھ کے حملہ کرتے ہیں، اقدام کرتے ہیں، آگے بڑھ کر ہم حملہ کرتے ہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ انتظار نہیں کرتے تھے کوئی اور آئے حملہ کرے، تو نہیں، آپ آگے بڑھ کے حملہ کرتے تھے۔ تو اس لیے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ دنیا سے رخصتی کا وقت آنے والا تھا، تو اسلام کا غلبہ جزیرۃ العرب میں تو ہو گیا تھا، اب خطرہ کہاں سے تھا؟ سپر پاور سب سے بڑی جو تھی۔ تو اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ آخری اس سپر پاور کو بھی ایک بڑا پیغام دے دیا جائے، اور اگر وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی جنگ ہو۔ تو آپ نے فیصلہ کر لیا جنگ کا رومیوں کے خلاف۔ تو رجب 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا، مدینہ کے اندر بھی باہر بھی، مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، وہاں پیغام بھیج دیا، لوگ سارے آئیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو فصلیں پکی ہوئی تھیں، لوگوں کا دار و مدار جس پہ تھا زراعت، فصلیں پکی ہوئی تھیں، سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بہت لمبا تھا، لاجسٹک ٹرانسپورٹ مسئلہ نہیں وہ تھا، سواریاں اتنی نہیں تھیں، اسلحہ نہیں تھا، وسائل نہیں تھے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تیاری شروع ہوگی۔ تو صحابہ جو مالدار تھے بڑا بڑا مال لا کے دے رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار ایک دفعہ دیا، 200 اوقیہ چاندی دی، 900 اونٹ دیے، 100 گھوڑے دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تاجر تھے بڑے، انہوں نے بہت سا مال دیا۔ حضرت طلحہ مالدار تھے، وہ لے کر آئے بہت بڑا مال۔ حضرت ابو بکر جو کچھ گھر میں تھا سارا کچھ لے آیا، حضرت عمر نے آدھا گھر کا سامان دے دیا۔ تو اس طرح مسلسل روزانہ کی بنیادوں پہ جیسے فنڈ جمع ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ بھی لا رہے ہیں۔ تو منافق بڑے سرگرم ہو گئے اس میں۔ ایک طرف تو لوگوں کو ڈرا رہے تھے، وہ پراپوگنڈا کر رہے تھے جی وہ رومی ان سب کو گرفتار کر لیں گے، انہوں نے غلام بن جانا ہے وہاں، اور آپس میں ایک دوسرے کو کہتے اچھا فلاں غلام بنا تو پھر میں اسے خرید کے لاؤں گا، دوسرا کہتا میں فلاں کو خرید کر لاؤں گا، عبداللہ بن ابی اس کے ساتھی اس طرح مذاق اڑاتے۔ ایک طرف تو وہ یہ حرکتیں کر رہے تھے، دوسری طرف وہ اجازت مانگ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں اجازت دے دیں، ہماری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے۔ اس لیے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا، سپر پاور سے لڑنے کے لیے جانا ہے، اور سخت گرمی اور لمبا سفر، اور تو آپ اجازت دیتے گئے، انہیں اجازت دیتے گئے۔ تو دوسری طرف وہ پراپوگنڈا کر رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور خود بیٹھے رہنا چاہتے تھے، اجازت لے رہے تھے۔
تو مسلسل مسلمان فنڈ لا رہے تھے. اگر کوئی زیادہ لاتا نا, بڑا آ کے دیتا, تو کہتے ہیں یہ ریاکاری ہو رہی ہے. اور اگر کوئی مزدور آدمی آتا نا کہ تھوڑی سی مزدوری میں چند کھجوریں مٹھی بھر ملی ہیں, اس نے آدھی لا کے دے دی, تو کہتے ہیں جی ان کھجوروں سے روم فتح ہونے والا ہے, جی مذاق اڑاتے. تو آگے آئے تھے کل والے میں ہم پڑھیں گے, سخت اللہ نے پکڑا ان کو جی, کہ ایک مومن اپنی مزدوری میں سے جو لا رہا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ نے ان کا مذاق اڑایا. کہ ایک صحابی اس طرح لایا تھوڑی سی کھجوریں, مزدور آدمی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈھیر لگایا تھا اس کے اوپر ڈال دے, برکت تھوڑی سی ہیں. تو خاص طور پر کہا جی یہ کھجوریں. تو اصل یہ نہیں دیکھا جاتا کون کتنا دے رہا ہے, اس لیے کہ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے اللہ خزانوں میں, دیکھا جا رہا ہے کہ کتنے میں سے دے رہا ہے. مثلا ایک آدمی مالک ہی وہ مثلا 10 روپے کا ہے جی, تو وہ سارا جو اس کے پاس ہے وہ 10 کے 10 دے دیتا ہے پورے, تو اس نے سارا گھر دے دیا نا. اور ایک طرف 1 بلین اس کے پاس ہے اور 200 ملین دے رہا ہے جی, تو ریشو دیکھی جاتی ہے نا اللہ کے ہاں. تو اللہ کے یہ نہیں کہ کتنا دیا ہے, کتنے میں سے دیا ہے, یہ ریشو کتنی ہے یہ دیکھا جائے گا. تو ایک مزدور آدمی بھی جی جو اپنی مزدوری میں سے 8 آنے دے دیتا ہے, 4 آنے دے دیتا ہے, وہ اس کی بھی اللہ کے ہاں قدر و منزلت ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اتنے تھوڑے سے کیا بنے گا, نہیں. اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اپنے کتنا دیا ہے, کتنے میں سے دیا ہے. تو حضرت ابوبکر جو کچھ گھر میں تھا لے آئے. تو اس طریقے سے صحابہ نے جو کچھ کر سکتے تھے کیا, سواریاں ان کا انتظام. اچھا پھر بہت بعض مخلص صحابہ غریب جو سواریوں کا انتظام اپنی بھی نہیں تھی کوئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواریاں نہیں تھیں, تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریوں کا انتظام کریں, ہم جانا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے. تو وہ روتے ہوئے واپس پلٹے کہ اپنی سواریاں بھی نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہیں جی. تو اس طریقے سے جو کچھ انتظام ہو سکا اس میں بھی یہ حال تھا کہ 18 آدمی ایک اونٹ پہ باری باری سوار ہوتے تھے. تو 30,000 کا لشکر تیار ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں نکلے, 15 دن راستے میں لگے, جانے میں 15 دن, آنے میں 20 دن آپ وہاں رکے. تو اس میں منافق اجازت مانگ کے پیچھے رہ گئے, اور یہ آخری چھلنی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی, اللہ نے لگائی, آخری چھلنی. منافق تھا کہ چھٹ کے الگ ہو جائے. تو منافق ایک بہت بڑی سازش کر رہے تھے جنگ تبوک سے پہلے. انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا قیصر روم کے پاس, منافقوں میں سے بعض کو, کہ مدینہ پہ حملہ کریں اور ہم بھی ساتھ دیں گے. اندر ان کی بہت بڑی تعداد تھی, ہم ساتھ دیں گے. اور آخری امید ان کی یہی تھی. پہلے امید تھی قریش مسلمانوں کو ختم کر دیں گے, وہ پوری نہ ہوئی. بدر میں شکست ہو, اچھا جی احد میں ان کو فتح ہوگی, پھر انہوں نے کہا جی خندق میں آئے, پھر فلاں ختم کر دے گا فلاں. آخری امید کیا تھی کہ قیصر آ کے رومی انہیں ختم کر دیں گے. منافقوں کی آخری امید یہ تھی. تو انہوں نے اس موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے جنگ کی, انہوں نے ایک مسجد بنائی باقاعدہ اپنی, تاکہ ان کے لیے قباء کے علاقے میں تاکہ اڈا بن جائے. منافق وہیں جمع ہو کے سازشیں کیا کریں, سارے منافق وہیں جائیں. جو ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں اور منافق جا رہا ہے, جی کدھر گئے ہوئے تھے, نماز پڑھنے جا رہے تھے, ورنہ تو پتہ چلے نا فلاں عبداللہ بن ربیع کے گھر کٹھے ہو رہے ہیں جی, پتہ چلے گا سازشیں. تو وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں جی, تاکہ مسجد اڈا بن جائے ساری شرارتوں کا, اسلام کے خلاف ساری غداریوں کا, وہاں بیٹھ کے سارے منصوبے بنا کریں. تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا جی آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھا کے افتتاح کر دیں, آپ برکت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تو ابھی مصروف ہوں, میں جنگ سے واپس آؤں گا تو آ کر آؤں گا, نماز پڑھوں گا اس میں. تو آپ چلے گئے. تو راستے میں یہ حال تھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں آیا, معروف کو آدمی جانتے تھے لوگ جسے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر اس میں خیر ہے تو آ جائے گا, اگر نہیں تو اللہ نے اس کو تم سے دور کر دیا. اس طرح حال تھا کہ جو آ رہا ہے وہ خیر ہے تو لازماً آئے گا, جو پیچھے ہیں گویا کہ خیر نہیں ہے ان میں. البتہ جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا وہ حضرت علی تھے جی. حضرت محمد بن مسلمہ کو آپ نے مدینہ کا گورنر حکمران بنایا, آپ نے پیچھے ہمیشہ بناتے تھے, اور حضرت علی کو چھوڑا کہ میرے گھر والوں کی آپ حفاظت کریں. منافقوں نے حضرت علی کے بارے میں پراپیگنڈا شروع کر دیا, جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسے ہی چھوڑ گئے ہیں, ان سے جان چھڑانے کے لیے
تو اتنا پراپیگنڈا کیا کہ حضرت علی پیچھے سے پہنچ گئے، جی میں نے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود تمہیں رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اور میرے نسبت تمہاری مجھ سے ایسے ہی جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر حضرت علی واپس آئے، منافقوں نے ان کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو انہی میں 3 مخلص صحابہ بھی تھے جو رہ گئے، وہ منافق نہیں تھے، اہل بدر میں سے تھے، لیکن سستی کے مارے رہ گئے۔ ان میں ہلال بن امیہ، منارہ بن ربیع، کعب بن مالک، تو وہ اچھا جی آج چلتے ہیں، کل چلتے ہیں، کرتے کرتے اتنی دیر ہوگی، انہوں نے کہا اب تو پہنچ ہی نہیں سکیں گے، تو بیٹھے رہے۔ تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا تو بڑا مشقت والا سفر تھا، اتنا طویل، سخت گرمی، اس پہ بھی قرآن نے تبصرہ کیا ہے۔ کل جو آیتیں ہم پڑھیں گے، دیکھیں آپ اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ ان حالات کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ تو اب وہاں جب آپ پہنچے تبوک کے مقام پہ، جو آج اردن میں ہے تبوک، تو یہ اس وقت رومی سلطنت کے ماتحت علاقے تھے سارے، شام اور اردن اور یہ سارے علاقے۔ تو 20 دن آپ وہاں ٹھہرے، رومی نہیں آئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان آ گئے ہیں حملہ کرنے، تو جو ان کا پروگرام تھا نا سارا وہ ختم، تتر بتر ہو گئے، نہیں آئے مقابلے میں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے علاقے میں دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی، اور جو اس ارد گرد تھے نا کئی چھوٹے چھوٹے گویا کہ خود مختاری جنہیں حاصل تھی حکمران، تو انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا کہ ہم جزیہ دیں گے، ہم آپ کی حکومت کے تابع ہیں۔ اسی طرح دومت الجندل کا جو حکمران تھا جی، اس نے 2000 اونٹ دیے، تلواریں، زریں، غلام 400 دیے کہ اور معاہدہ کر لیا۔ اسی طرح اور چند وہاں کے حکمران جو خود مختار تھے، انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا۔ تو اس طرح گویا کہ اب اسلامی حکومت کی سرحدیں رومی سلطنت سے جا ملی۔ تو 20 دن وہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، 15 دن جانے میں، 15 دن آنے میں۔ جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو 12 منافقوں نے، اب دیکھیں سارے بیٹھے رہے پیچھے، عذر کر کے بیٹھے رہے، پھر بھی چلے گئے بہت سارے جو گئے ہوئے تھے۔ ان میں سے 12 نے راستے میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک گھاٹی میں چل رہے ہیں، باقی صحابہ نیچے ہیں وادی میں۔ آپ کے ساتھ تھے حضرت عمار بن یاسر، آگے انہوں نے اونٹ پکڑا ہوا تھا، اور حضرت حذیفہ پیچھے سے اونٹ کو ہانک رہے تھے۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ تو اپنے منہ پہ کپڑے لپیٹے، پہچانے نہ جائیں، اور پیچھے سے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت حذیفہ کو بھیجا کہ ان کو پیچھے موڑیں۔ تو حضرت حذیفہ نے جا کر ان کے اونٹوں کے منہ پہ کمان مارنی شروع کر دیا، مار مار کے پیچھے۔ تو پھر انہیں ڈر لگا کہ ہم پہچان لیے جائیں گے، تو تیزی سے پھر بھاگ گئے۔ یہی جو آیت ہم نے پڑھی نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کہ انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جسے پا نہ سکے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو پھر اسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا کہ منافق کون کون ہیں، یہ کون تھے جو قتل کرنے آ رہے تھے، اور باقی منافق کون ہیں۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، یہ راز ان کے پاس تھا کہ منافق کون ہے، اور یہ بھی حکم تھا راز کسی کو بتانا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں رحمت للعالمین کہ منافق، اور آپ نے پردہ ڈالا، بتایا نہیں، اور جو قتل کرنے آ رہے تھے۔ اب دیکھیں نا آج کو ہوتا تو حکمران کو قتل کرنے کا کیس بن جاتا کہ قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوڑ دیا، پکڑا نہیں۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو تو اللہ نے بتایا نا کہ یہ قتل کرنے آ رہے ہیں۔ اگر آپ پکڑتے، گرفتار کرتے، کیس میں، انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا، دیکھیں جی ہمیں تو ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا قتل کرنے کا، ہم پہ الزام لگ رہا ہے۔ تو اس لیے ثبوت تو نہیں تھے نا، کوئی دنیاوی جو ثبوت ہوتے ہیں وہ تو نہیں تھے، کوئی کارروائی کی نہیں تھی انہوں نے، دلوں میں ارادہ تھا، آ رہے تھے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کارروائی نہیں کی، ان کو بھی گرفتار نہیں کیا۔ اور تو حضرت حذیفہ کو بتا دیا گیا کون کون منافق ہیں۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
حضرت حذیفہ تو کسی کو نہیں بتایا، راز ہے، آپ فرمایا راز ہے۔ تو بعض دفعہ جو آدمی کی موت ہوتی تھی شک ہوتا کہ منافق ہے، تو حضرت عمر کے دور میں خاص طور پہ، تو حضرت عمر دیکھتے کہ حضرت حذیفہ گھر میں ہی ہیں، اگر گھر میں ہیں اور نماز جنازہ پڑھنے نہیں گئے تو پتہ چل جاتا منافق ہے، تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھنے کی کوشش کی ایک دفعہ حضرت حذیفہ سے، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ تو اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اب آیتیں آج بھی گزری، آگے بھی آئیں گی، جگہ جگہ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہم کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، کفر واضح کہا جا رہا ہے، کفر کیا ہے۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر قرار دیا؟ سرکاری طور پہ کافر قرار دینے کا نتیجہ کیا نکلتا کہ ان کے نکاح ٹوٹ جاتے بیویاں سے، جی کافر سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی اولادوں کو وراثت نہ ملتی، قبرستان میں مسلمانوں کے دفن نہ ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہ پڑھاتے، یا مسلمان بھی نماز جنازہ نہ پڑھاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفر کا اعلان کیا نہیں۔ اس لیے کہ فرق یہ ہے، ایک حقیقت میں یہ کافر ہیں، حقیقت میں کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ لیکن زبان سے وہ چونکہ کلمہ پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، آسان جہاد ہو تو جا رہے تھے، بلکہ تبوک میں بھی کچھ چلے گئے تھے۔ تو یہ فرق ہے، جب ایک آدمی سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے ہمارے اور نماز پڑھ رہا ہے، یا کسی اسلام کی ایسی چیز کا انکار نہیں کر رہا اعلانیہ جس سے سرکاری طور پہ اعلانیہ وہ کافر ہو جائے، تو اندر اس کے کیا ہے اس پہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے، بے شک وہ اندر سے پکا کافر ہو، لیکن ظاہراً ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ تو ظاہری طور پہ اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، اور ایسی کسی چیز کا اس نے انکار نہیں کیا جس سے واضح آدمی کافر ہو جائے، تو اسے مسلمان سمجھا جائے گا، قانونی حقوق سارے اسے مسلمانوں والے دیے جائیں گے۔ یہ فرق ہے حقیقی کافر میں اور قانونی طور پہ کافر ہونے میں، یا حقیقی مسلمان اور قانونی مسلمان، اس میں یہ فرق ہے۔ تو یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے ساتھ کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کریں منافقوں اور کافروں کے ساتھ، تو کافروں کے ساتھ آپ نے جہاد کی جنگ، اور منافقوں کے ساتھ جہاد جو کیا وہ یہ جنگ نہیں کی، جیسے آج کہتے ہیں سیاسی جدوجہد ہوتی ہے، یہ سیاسی طریقے سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، ان کی سازشوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، وہ جو چالیں چل رہے ہوتے ہیں ان چالوں کو سیاسی طریقے سے ناکام بنایا جاتا ہے۔ مثلا عبداللہ ابن ابی نے ایک آگے بہرحال آیت آ رہی، وہاں انشاءاللہ میں بتا دوں گا، کہ یا میں بتا دیتا ہوں پھر آپ کہیں گے جی پتہ نہیں کیا۔ اس نے ایک جنگ غزوہ کے موقع پہ سازش کی، مسلمانوں کو لڑانے کی سازش کی، اور کہا جی یہ دیکھیں ان کو آپ نے پالا ہوا ہے مہاجرین کو، تو یہ آج آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں ایک انصاری اور مہاجر کی لڑائی ہوئی اور اس نے بھڑکایا لوگوں کو، اور اس نے کہا جی مدینہ جا کر ہم انہیں نکال دیں گے اور ہم عزت والے ہیں، ہمارا یہ شہر ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ دیکھیں یہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی، چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر آپ قتل کرتے تو اسی کے قبیلے کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جی ہمارے سردار کو قتل کر دیا۔ اس کا بیٹا آیا، عبداللہ ہی نام تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے باپ کو قتل کا حکم دینا تو مجھے دے، میں کروں گا، کہیں ایسا نہ کوئی اور کرے تو پھر میرے دل میں آیا جی میرے باپ کو فلاں نے قتل کیا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو جب واپس مدینے آ رہے تھے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا، باپ کو روک لیا، تم نہیں داخل ہو سکتے، تم ذلیل ہو، جی تم نہیں داخل ہو سکتے، اللہ کے رسول کے لیے عزت، تم ذلیل ہو۔ تو اس نے دیکھا جی میرے بیٹے کو بیوقوف بنا دیا انہوں نے، تو حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا ہاں اب بتاؤ عمر، یہ ہے، یہ سیاسی طریقہ ہوتا ہے، سیاسی طریقے سے مقابلہ ہوگا، چالوں کا اس طریقے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ان کا مقابلہ کیا، اور ہر معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو ملک کے دشمن ہوتے ہیں، اندر سازشیں کرتے ہیں بیٹھ کے، اور آج تو میڈیا ملا ہوا ہے لوگوں کو، اور الیکٹرانک اور سارا واٹس ایپ اور ٹویٹر اور کیا کچھ،
تو اب اس طرح کی بعض دفعہ نہیں ہو سکتا کچھ، وہ کہ جی دیکھیں جی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جی فلاں آزادی نہیں ہے، فلاں کی آزادی مذہبی نہیں ہے، دوسری نہیں ہے، اس طرح کا پراپوگنڈا ہوگا، اس لیے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی چالوں کا، ان کی چالوں کا سیاسی طریقے سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، سازشوں کا اسی طریقے سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ظاہری کو پروف نہیں ہوتے جو عدالتوں میں جا کر پیش کیے جا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مقابلہ کیا، لیکن کچھ چیزیں رعایتیں جو حاصل تھی منافقین کو، جنگ تبوک کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کر دی ان کی سزا کے طور پہ۔ ان میں ایک تو یہ کہ اب یہ اگر خرچ کریں تو ان کا قبول نہیں کیا جائے گا، فنڈ دینا چاہیں اسلام کے لیے نہیں، ایک دھیلا نہیں لیں گے ان سے، ختم، اللہ نے پابندی لگا دی۔ دوسری یہ کہ ان میں سے کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، باقی مسلمان پڑھ سکتے تھے، آپ کو فرمایا کہ نہ آپ نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ ان کے لیے دعا کریں گے، قبر پہ جا کے دعا کریں، ان کے دعا بھی نہیں ہوگی، نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے بعد جو مرتا آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کو کہتے پڑھ دیں جا کے، صحابہ پڑھ دیتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو ابھی اللہ قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو عام محاورہ ہوتا ہے اس کے مطابق فرمایا کہ اگر 70 دفعہ بھی آپ دعا کریں ان کے لیے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ مطلب نہیں 70 سے اوپر ہو جائے تو قبول، محاورہ جیسے ہمارے یہاں کسی کو 100 دفعہ بھی مانگو نا تو میں یہ چیز نہیں دوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں 101 دفعہ مانگے تو دے دی جائے گی، ایک محاورہ ہے۔ تو اس طرح پابندیاں ان پہ لگ گئیں، اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ جنازہ بھی دعا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کسی کے لیے، اتنی بڑی چیز، لیکن عبداللہ ابن ابی بچ گیا اس سے۔ یہ حکم آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، اور وہ اور اپنا کرتا مبارک بھی دیا جو اسے پہنا کر دفن کیا گیا۔ تو مسجد ضرار جو انہوں نے بنائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہ مسجد ضرار کا معنی یہ نقصان پہنچانے کے لیے مسجد، سازشوں کا گڑھ ہے، تو آپ نے مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ کو بھیج دیا کہ اس مسجد کو جلا دیں، اس اڈے کو ختم کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ تو پھر آپ جب واپس آ رہے تھے مدینہ تو راستے میں آیات نازل ہوئیں جو کل جس کا اکثر اسلام پڑھیں گے، جس میں سب کچھ بتا دیا اللہ تعالیٰ منافقوں، اب آپ جائیں گے تو یہ کریں گے، یہ عذر کریں گے، یہ عذر کریں گے، سارا کچھ بتا دیا گیا۔ اور جب آپ تشریف لے آئے تو سب آ کر عذر پیش کرنے لگے، البتہ وہ 3 صحابہ جن کا کوئی عذر نہیں تھا انہوں نے آ کر سچ سچ بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو باقی کو تو آپ چھوڑتے رہے۔ ان کے بارے میں حکم ہوا تمام مسلمانوں کو کہ ان کا بائیکاٹ کر دیں، کوئی ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ 40 دن تک اس طرح کا بائیکاٹ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ رہے ہیں، سلام کا جواب نہیں دے رہے، قریب ترین کو ان کا رشتہ دار ان سے بات نہیں کر رہا، اور 40 دن بعد حکم ہوا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں، وہ بھی الگ ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اور وہ توبہ کس نقشے سے ہے وہ کل انشاءاللہ وہ آیتیں ہم پڑھیں گے، بتاؤں گا، تو اس سے پتہ چلتا توبہ بھی کیا ہوتی ہے، اور جب اس شان سے توبہ ہو تو پھر وہ توبہ اللہ کو کتنی پسند آتی ہے جی، کہ اب حالانکہ وہ پیچھے رہے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کتنی غلطی، لیکن قرآن میں قیامت تک کے لیے ان کا نام آ رہا ہے اور وہ آیات پڑھی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے حقیقی توبہ، جب بندہ کرتا ہے تو کس طرح اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ تو باقی جو تھے منافق ان کو کہا کہ یہ گندگیاں چھوڑیں، جو عذر کر رہے ہیں کریں، ختم۔ تو یہ مختصر خاکہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کامیاب واپس آئے کہ جنگ بھی نہیں ہوئی، اور پورے علاقے میں مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی، اور سب کو پتہ چل گیا کہ اب اس علاقے میں جو سپر پاور ہے، طاقت ہے، وہ اسلامی ریاست ہے۔ اور اسی لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً ٹکر کہاں شروع ہوئی؟ روم اور ایران سے۔ اور پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو نصیحت کی تھی، بڑی وصیت، وہ تھا لشکر اسامہ، حضرت اسامہ کی قیادت میں لشکر بھیجنا ہے، وہ بھی ادھر ہی تھا، جس پہ حضرت ابوبکر نے سختی سے عمل کیا۔ دیکھیں حکمت، دیکھیں یہ ہوتی کہ تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ادھر پہنچے تو دوسری طرف اسلامی لشکر کھڑا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے کو کمزور نہیں کیا مسلمانوں کو، بلکہ وہ تو یہاں ان کا لشکر لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ ہوتی حکمت۔
کہ دشمن کو کس طرح رعب کے اندر رکھنا ہے اور ڈرا کر رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.